بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زاہبی علیہ رحمہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ دو دوست تھے، بہت ہی اچھے اور نیک دوست تھے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک وعدہ کیا ہوا تھا۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ جو بھی دوست اس دنیا سے جائے گا دوسرے دوست کو تمام حالات بتائے گا، چاہے اس کے ساتھ اچھے معاملات ہوں چاہے برے معاملات ہوں۔ حضرت امام زاہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے فوت ہو گیا۔ جو فوت ہوا تھا اس نے اس کو بتایا کہ میں جنت میں ہوں۔ یہاں رک کر ایک بات بتا دوں، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا میں اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے احوال کو جانتا ہے کہ ان کے احوال کیسے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر ایصال ثواب کریں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ نیک کام بھی کریں تو پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ بالخصوص بندے کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو بندہ جب نیک کام کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام زاہبی کہتے ہیں کہ جو دنیا والا دوست تھا، دنیا میں رہنے والا دوست تھا، اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ حضرت امام حسن بصری کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہاں جنت میں وہ کیسے رہتے ہیں؟ تو دوست نے جواب دیا کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ جنت میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ رہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس آپ کا وہاں مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اور پھر پوچھا کہ حضرت امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام ہے ان کا مقام کیا ہے؟ تو اس دوست نے کہا کہ امام ابن سیرین جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جس جگہ چاہیں رہ سکتے ہیں، جو چاہے کھا سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے دوست نے پھر پوچھا کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کو اتنا بلند مقام کیسے ملا؟ امام حسن بصری علیہ رحمہ بلند مرتبہ و مقام پر کیسے پہنچے، کس عمل کی وجہ سے پہنچے؟ تو اس دوست نے کہا کہ امام حسن بصری کو یہ مرتبہ و مقام اس وجہ سے ملا کہ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ فکر آخرت کے بارے میں خوف زدہ اور غمگین رہتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ آخرت کی فکر کرتا رہے، آخرت کے معاملات سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بلند مقام جنت میں عطا فرماتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بندہ جب آخرت کی فکر کرتا ہے کہ یار میری آخرت خراب نہ ہو تو پھر انسان دنیا میں گناہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر انسان توبہ کرتا ہے، انسان کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کو پتا ہے کہ قبر کے اندر، حشر کے اندر میں نے پکڑا جانا ہے۔ جب یہ فکر آ جائے گی، خوف خدا آ جائے گا تو پھر انسان کوئی گناہ، کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے کوئی برائی ہو جائے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی فکر آخرت کے بارے میں خوف زدہ رہیں، فکر آخرت کے بارے میں سوچ و بچار کریں۔ اپنے معاملات میں دیکھیں گے یار یہ معاملہ جو ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کے بارے میں ٹھیک ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر کی ہے تو توبہ کر لینی چاہیے، اگر نہیں کی تو پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔